अस्सलाम वालेकुम। IPI فورم سے میں آپ کا میزبان وقاص علی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، پاکستان 22 اور 23 مارچ کو اسلام آباد میں OIC کے وزراء خارجہ کی کونسل کے اجلاس کی میزبانی کرنے جا رہا ہے۔ پاکستان اس اجلاس کی میزبانی تقریباً 15 سال بعد کر رہا ہے اور یہ سیشن پاکستان کی 75ویں سالگرہ کی تقریبات سے بھی جڑا ہوا ہے۔ اس اجلاس سے توقع یہ کی جا رہی ہے کہ امن و سلامتی، اقتصادی ترقی، سائنسی تعاون اور OIC کے کردار کو پھر سے زندہ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس کے علاوہ اس وقت جو افغانستان اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہے وہ بھی اس اجلاس کا فوکس رہے گا۔ جی ناظرین، جیسا کہ میں نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ بڑی ہی اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے اگلے ہفتے میں 22-23 مارچ کو، تو اسی اہم اجلاس پہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ گیسٹ ہمارے ساتھ ہیں جناب مشاہد حسین سید صاحب۔ بڑا لمبا کیریئر ہے، فورن پالیسی کو بھی بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں، بڑی قریب سے دیکھتے ہیں، اور خاص طور پہ اس قسم کے جو ایونٹس ہوتے ہیں اس کے حوالے سے ان کا بڑا گہرا مشاہدہ ہے۔ اس حوالے سے سر بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے، بڑی مہربانی، اپنا قیمتی ٹائم دینے کے لیے۔ سر، یہ جو 48ویں اجلاس کی میزبانی کرنے جا رہا ہے پاکستان، تو آپ کی نظر میں ان حالات میں کتنا ایک سگنیفیکنٹ ہے یہ؟ میرے خیال میں یہ کافی اس کی اہمیت ہے، کیونکہ اس خطے میں بہت بڑی ایک تبدیلی آئی ہے۔ وہ تبدیلی کیا ہے کہ جو 20 سالہ ایک جنگ چل رہی تھی افغانستان میں، اس کا خاتمہ ہے۔ وہ جنگ تو ختم ہوئی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس خطے میں بھی اور مجموعی طور پہ مسلم دنیا میں بھی ایک نئی جنگ کے جنم شد ہو رہا ہے، نئی سرد جنگ کا، جس کے اپنے خطرات ہیں۔ تو اس وقت ضروری ہے کہ مسلم دنیا میں یکجہتی ہو، اور خاص طور پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مشرقی وسطیٰ ہو یا جنوبی ایشیا جہاں ہم ہیں، وہاں ایک طاقت کا توازن بھی تبدیل ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکی جو ملٹری پاور تھی وہ ادھر سے ہٹ رہی ہے، صرف جنوبی ایشیا سے نہیں بلکہ میں مشرقی وسطیٰ میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ سعودی عربیہ کے ساتھ تعلقات ان کے ہوں، UAE کے ساتھ تعلقات ہوں امریکہ کے، ترکی کے ساتھ بھی ہوں، ان میں تبدیلی آ رہی ہے۔ اور پھر ہم یہ بھی دیکھ لیں کہ شاید کئی سالوں کے بعد ایران اور جو ایک نیوکلیئر ڈیل تھی وہ شاید بحال ہو جائے۔ تو اس پس منظر میں بڑی اہمیت رکھتا ہے یہ اجلاس، اور خاص طور پہ جب ایشو یہ بھی ہو گیا ہے جسے ہم کہتے ہیں اسلاموفوبیا، کہ مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف حملے ہو رہے ہیں مختلف ممالک میں انتہا پسند قیادت کی طرف سے، تو ایک مشترکہ لائے عمل قائم کرنے کے لیے یہ اجلاس کافی اہمیت ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ابھی مشاہد صاحب جو آپ نے بات کی ہے کہ اس خطے سے امریکہ ہٹ رہا ہے، جی، اس کی اسپیسیفک ریزن کیا ہے کہ وہاں یہاں پہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کر پایا ہے، اس کے مقاصد پورے ہو گئے ہیں، اس وجہ سے وہ بیک آف کر رہے ہیں یہاں سے؟ میرے خیال میں اس لیے ہٹ رہا ہے کہ وہ ناکام ہو گئے ہیں، ان کی پالیسی فیل ہو گئی ہے۔ 9/11 کے بعد انہوں نے اتنا بڑی جنگ کا آغاز کیا، افغانستان سے شروع کیا، اور کہا جاتا تھا کہ یہ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن جو عراق پر حملہ تھا 2003 کا، اس کا دہشت گردی سے تعلق تو نہیں تھا، کیونکہ جو مرضی جرائم ہوں صدام حسین کے یا عراقی اس وقت کی حکومت کے، ان کا 9/11 سے تعلق تو نہیں تھا، ٹیررزم سے کوئی تعلق نہیں تھا، اسامہ بن لادن سے تعلق نہیں تھا۔ اس کا مطلب کوئی اور ارادے تھے ان کے، جو نیو کونس تھے، ایجنڈا جن کا تھا۔ اور بلکہ میں اپنے بڑی انٹرسٹنگ بات کہ میں ابھی کتاب پڑھ رہا تھا پچھلے دنوں، برطانیہ میں چھپی ہے، فلپ سینڈز ایک ان کا وکیل ہے، اس نے کہا ہے کہ اس کتاب میں لالس ورلڈ نام ہے۔ اچھا، تو عراق کا جو حملہ ہوا تھا 20 مارچ 2003 کو ہوا تھا، اور انہوں نے سنائی ہے گفتگو صدر بش کی وزیر اعظم برطانیہ بلیئر کے ساتھ 30 جنوری 2003 کی۔ اچھا، اور اس میں بش یہ کہہ رہا ہے بلیئر کو، امریکی صدر برطانیہ کے وزیر اعظم کو کہہ رہا ہے کہ ہم آسانی سے کر لیں گے، حملہ کامیاب ہو جائے گا عراق پر، اس کے بعد ہمیں ضرورت ہے یہ 4 ممالک کو توجہ دینے کی۔ اچھا، وہ کون سے ہیں؟ اچھا، اس میں اس نے نام لیا ایران کا، شمالی کوریا کا جو ان کے حریف سمجھے جاتے ہیں، اور 2 ایسے ممالک کا نام لیا جو ان کے حلیف تھے اس وقت، اچھا پاکستان اور سعودی عربیہ۔ اچھا، ان کا بھی نام شامل تھا۔ ہمیں توجہ دینی پڑے گی ان کے نیوکلیئر پروگرام پر، ان کے جو براڈر ایکٹیویٹیز ہیں۔ ہم تو اگر میری یادداشت صحیح ہے تو 2003 میں تو ہم ان کے بظاہر حلیف تھے، سعودی عربیہ بھی حلیف تھا، تو اس کا مطلب ان کی جو عزائم تھے وہ کتنے منفی تھے۔ وہ تو اب شکر کریں کہ اتنی مزاحمت ہوئی، جنگ میں ناکامی ہوئی، لیکن اس کا رزلٹ دیکھ لیں آپ کیا ہوا کہ 20 سالوں کی جنگ کے بعد امریکہ جو آپ کہتے ہیں نکلا ہے،
انہوں نے کوئی 10 لاکھ لوگ مارے ہیں مسلمان دنیا میں. پاکستان, افغانستان, عراق, سیریا, لیبیا, صومالیہ, 3,24,000 میزائل, ڈرون اور بمز پھینکے گئے. 6.5 کھرب ڈالرز ضائع ہوئے. یہ میرے فگرز نہیں ہیں, یہ براؤن یونیورسٹی امریکہ کی, ان کی رپورٹ آئی ہے نومبر 2021 کی, اس کی رپورٹ ہے. تو مسلمان دنیا کا تو انہوں نے تیا پانچا کر دیا. وہ تو ہم بچ گئے کیونکہ ہمارے پاس نیوکلیر بم تھا, ورنہ ہمارا حشر بہت خراب کرنا تھا. تو یہاں سے ناکامی کے بعد چونکہ امریکن اسٹیبلشمنٹ میں, سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ میں ایک ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے, اس کو دشمن کی تلاش ہوتی ہے. تو انہوں نے نیا دشمن ڈھونڈ لیا ہے اس خطے میں, وہ چین ہے اور یورپ میں روس ہے. صحیح ہے. تو وہ نئی سرد جنگ کی تیاری کریں جس کا ہمیں ہرگز حصہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا سر, ابھی آپ نے چین کی بات کیا, تو اس اجلاس میں بھی چین جو ہے وہ ایک مہمان خصوصی کے طور پہ اجلاس کر رہا ہے. تو چین کی پارٹیسپیشن آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ OIC کے جو ممالک ہیں ان کو کتنا کانفیڈنٹ مل سکتا ہے اس شرکت سے؟ چین ایک بہترین دوست ہے مسلم دنیا کا, اور اس کی عکاسی یہ ہوتی ہے, میں اگزامپل دیتا ہوں. ابھی فروری میں پچھلے ماہ بیجنگ میں ونٹر اولمپکس ہوئے. جی بالکل. پاکستان نے تو حصہ لیا, لیکن امریکہ کے جو خاص حلیف ہیں مشرقی وسطیٰ میں, مصر, UAE, یونائٹڈ ایمریٹس, جی, قطر اور سعودی عربیہ, وہ سارے ان کے قائدین موجود تھے ادھر. آپ نے دیکھا ہوگا. اور یہ 21 مارچ کو انشاءاللہ چین کے جو وزیر خارجہ ہیں وانگ جی, وہ آ رہے ہیں اسلام آباد میں ایز گیسٹ آف آنر. جی, یہ ایک روایت رہی ہے OIC میں کہ جو میزبان ملک ہے وہ کسی ملک کو, ان کے لیڈر کو بطور گیسٹ آف آنر بلا سکتا ہے. صحیح. آپ کو یاد ہے 2 سال پہلے یونائٹڈ عرب ایمریٹس نے ہندوستان کو بلایا تھا. بالکل. آپ کو یاد ہوگا. جی, تو پاکستان نے بلایا اس لیے کیونکہ چین نے پاکستان, نہیں صرف کشمیر کاز بلکہ چین نے فلسطین کاز اور مسلمان دنیا سے یکجہتی کا اظہار کیا ہے, اور جو ان کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے اس میں بیشتر مسلم ممالک شامل ہیں. بالکل. تو میرے خیال میں ان کا بڑا اچھا وارم ویلکم ہوگا, اور ان کی ہائی لائٹ جو اس کانفرنس کی وہ وانگ جی صاحب کا جو ہے ایک کی نوٹ اسپیچ ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, پاکستان اس وقت OIC کی ایگزیکٹو کمیٹی کا بھی ممبر ہے, تو آپ کے خیال میں پاکستان کو اپنے رول کو مزید بہتر بنانے کے لیے فوکس کیا رکھنا چاہیے اس اجلاس میں؟ دیکھیں جی, پاکستان کا ایک لیڈرشپ رول رہا ہے ماضی میں OIC کے حوالے سے. جب OIC بنا تھا اکتوبر 69 میں, تو صدر جنرل یحییٰ خان گئے تھے پاکستانی وفد کی قیادت کرتے رباط میں. ٹھیک ہے. اور OIC بنا تھا کس پس منظر میں؟ جب قبلہ اول یروشلم مسجد الاقصی پر آگ لگانے کی کوشش کی گئی تھی, تو ہم نے اس وقت بھی کردار ادا کیا. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جب پرائم منسٹر تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب, تو OIC کا اجلاس ہوا تھا لاہور میں غالباً اپریل یا مئی 1974 میں, اور پہلی مرتبہ فلسطین کے حوالے سے یاسر عرفات صاحب آئے تھے. پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن کو ایک درجہ دیا گیا کہ یہ واحد نمائندہ جماعت ہے فلسطینی عوام کی. اس کو تسلیم کیا گیا تھا پاکستان کے سرزمین میں, جس میں پوری عالم اسلام کے لیڈرز آئے تھے. تو میں سمجھتا ہوں, اور پھر آپ کو یاد ہے جب افغانستان کی سچویشن خراب ہوئی جنوری 1980 میں, روسی حملہ ہوا افغانستان میں, تو ایک اسپیشل سیشن اسلام آباد میں ہوا. اور ابھی آپ کو یاد ہے دسمبر 18 کو بھی یہ جو افغانستان کی نئی صورتحال کے حوالے سے, خاص طور پہ انسانی اور ہیومینیٹیرین ایشوز کے حوالے سے ایک اسپیشل اجلاس بھی کیا. اس کے نتیجے میں ہیومینیٹیرین ریلیف فنڈ بھی بن گیا ہے جو اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کے نتیجے میں ہے. تو پاکستان کو لیڈرشپ رول ادا کرنا چاہیے. ایک تو جو ایشوز ہیں مسلمانوں کے, جس میں سر فہرست ہے کشمیر, فلسطین, روہنگیا. پھر ایشو ہے اسلاموفوبیا کا. جی. پھر ایشو ہے یہ ڈیٹ کا, یہ قرضے کا, ایک معیشت کا. اس میں ایک مشترکہ ہونا چاہیے. اور مجھے بتایا گیا ہے یا میرا مشاہدہ ہے کہ شاید جو امیر مسلمان ممالک ہیں وہ کوئی اسپیشل فنڈ کا اعلان بھی کریں افغانستان کے حوالے سے اور دوسرے حوالے سے. اور ایک اور بھی تجویز آئی تھی کہ اس وقت سب سے بڑا ایشو جو تھا اور ہے اس وقت, مغرب دنیا اور مسلمان دنیا کے درمیان ایک فقدان ہے اعتماد کا, کرائسس آف کانفیڈنس. تو اس حوالے سے بھی میرے خیال میں ایک مشترکہ حکمت عملی ہونی چاہیے. ہم کوئی نئی کانفرنٹیشن نہیں چاہتے,
ہم تہذیبوں کا تصادم نہیں چاہتے جو کلیش آف سویلائزیشنز ہے، لیکن ہم جو مسلمان عوام ہیں اور جو مسلمان عوام کے عقیدے ہیں ان کا تحفظ ہم ضرور کریں گے، ٹھیک ہو گیا. جیسے کہ باقی مذاہب کے عقیدوں کا تحفظ کیا جاتا ٹھیک ہے. ہے. جو قانون سازی بھی ہوئی ہے مغرب میں، تو اس حوالے سے ہمیں کھل کے ٹکا کے نمائندگی کرنی چاہیے. اچھا مشاہد صاحب، بہت سے لوگ تنقید بھی یہ کرتے ہیں کہ اس میں جو بھی مسلم ممالک ہیں ان کے اپنے اپنے مفادات ہیں، تو اس وجہ سے اجلاس تو ہوتے رہتے ہیں لیکن کوئی کنکریٹ بات اس میں سامنے آتی تو ہے لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. تو اس کی کیا وجہ ہے آپ کی نظر میں، کیا وجہ ہے؟ یہ کچھ حد تک جائز ہے تنقید، کیونکہ دیکھیں نا ایشو سارے پچھلے 20-25 سال سے مسلم دنیا کے ہیں، ایسے ہی اچھے یا برے. اس میں رول مسلمانوں کا کم ہے، باقی لوگ باہر سے ڈکٹیٹ کراتے ہیں یا وہ پالیسی ایجنڈا سیٹ کرتے ہیں. تو اس میں اگر فقدان ہے، تو اگر غلطی ہے تو وہ مسلمان دنیا کی طرف سے ہے. تو میرے خیال میں اب حالات تبدیل ہو گئے ہیں. امریکہ کا خوف بھی کم ہو گیا ہے، اور امریکہ جب اس زمانے میں کہتے تھے واحد سپر طاقت ہے، میں تو اس وقت بھی کہتا تھا واحد سپر طاقت اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. بالکل ایسے. یہ تو جو ممالک آتے جاتے رہتے ہیں. ایک زمانے میں سوویت یونین سپر پاور تھا، بعد میں کیا ہوا، امریکہ کا حشر آپ نے دیکھ لیا جی، ان کے اپنے ملک میں کیا ہو رہا ہے. اور وہ تو اس حوالے سے میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ جو نہ صرف پاکستان، اس کے دوسرے ممالک بھی ہیں. اور آپ ایک ایگزامپل دیتا ہوں میں آذربائیجان کا. ناگورنو کاراباخ کا ایشو چل رہا تھا کوئی 30 سالوں سے، UN ریزولوشنز بھی تھے. اور ابھی جو جنگ ہوئی آرمینیا کے ساتھ، آپ نے دیکھا پاکستان، ترکی، آذربائیجان، ہم نے مل کے سیاسی، سفارتی اور فوجی حکمت عملی تیار کی. ہم نے مدد بھی کی. اور جب ان کی فتح ہوئی آذربائیجان کی، تو یا ترکی کے جھنڈے تھے یا پاکستان تھے. بالکل ایسے. اس حوالے سے میرے خیال میں ایک آذربائیجان ماڈل بھی آپ کے آ گیا ہے. پھر یہ بھی ایشو ہے یہ جو ہے اس خطے میں کہ ہم پابندیاں لگانا کسی ملک کے خلاف، چاہے افغانستان ہو یا ایران ہو، پابندیاں نہیں لگنی چاہیے. پابندیاں کا خاتمہ ہونا چاہیے. ہم خود پابندیاں ہمارے خلاف لگی ہیں ایک زمانے میں جب ہم نیوکلیر کا ایشو تھا ہمارا 30-35 سال پہلے. تو ہمیں اگر ہم مشترکہ حکمت عملی بنائیں گے تو میرے خیال میں اس کا رزلٹ ہوگا. آپ یہ دیکھ لیں کہ یوکرین کے ایشو پر بائیڈن نے ٹیلی فون کرنے کی کوشش کی سعودی عربیہ کے لیڈرشپ کو اور UAE کی لیڈرشپ کو. دونوں نے کال لینے سے انکار کر دیا. اور آپ نے دیکھا UAE نے اور ان لوگوں نے ایبسٹین کیا وہ UN سیکیورٹی کاؤنسل میں بھی اور UN ہیومن رائٹس کاؤنسل میں بھی. تو میرے خیال میں ہوا کا رخ تبدیل ہو گیا ہے. صحیح. اور لوگ اپنے مفادات کے حوالے سے اپنا موقف خود اختیار کر رہے ہیں. ترکی حصہ ہے نیٹو کا، لیکن S-400 میزائل تو روس سے لے رہا ہے. تو ایک چیز بڑی میٹر کرے گی. تو اس حوالے سے پاکستان کا ہمیشہ ایک قائدانہ رول رہا ہے. اور ہم نے 50s میں جب نیا پاکستان بنا تھا، ہم نے جو علاقہ مغرب کا کہتے ہیں نارتھ افریقہ، موراکو، الجیریا اور ٹونیسیا کی جنگ آزادی میں ان کی قیادت کی ہیلپ کی. ان کو پاکستانی پاسپورٹ مہیا کیے تھے. ہمارے پاس تو کوئی پیسہ نہیں تھا نا، ہم نے اسٹینڈ لیا تھا. بوسنیا میں جب جنگ ہوئی ہمارے کوئی مفادات نہیں تھے وہاں، ہم نے ان کے ریفیوجیز بھی لیے. ادھر 4000 بوسنین آئے تھے یہ ہزارہ میں 1992 میں، اور ہم نے ان کو فوجی کو اسلحہ بھی دیا کیونکہ مظلوم مسلمان تھے. تو ہم نے ہمارا ایک ٹریک ریکارڈ ہے، ہم اس کے مطابق ایک لیڈرشپ رول ادا کریں، بصیرت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ. بالکل صحیح ہے. سر اگر آخری سوال میں آپ سے پوچھوں 1 2 3 اگر آپ مجھے بتائیں، یہ جو وزراء خارجہ کا اجلاس ہونے جا رہا ہے تو کن کن طریقوں سے مسلم دنیا میں امن و سلامتی کو ایسے وقت میں آگے بڑھایا جا سکتا ہے جب دنیا انتشار کا شکار ہے؟ میرے خیال میں جو کچھ کور گروپ آف مسلم کنٹریز ہیں جو اہمیت رکھتے ہیں، جس میں پاکستان ہے، انڈونیشیا ہے، سعودی عربیہ ہے، ٹرکی ہے، ایران ہے، مصر ہے، نائجیریا ہے، ان کا ایک کور گروپ بنے. اور یہ اس کا ویژن تو پہلے بن چکا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ صدر وزیر اعظم جو تھے نجم الدین اربکان، D8 کا جو کانسیپٹ دیا تھا انہوں نے. ٹھیک ہے. یہ ایک کور گروپ بنا کے یہ اپنی پالیسی تیار اکٹھی کریں. مثلا آپ ایک مشترکہ خط لکھ سکتے ہیں مغربی ممالک کو. آپ ایک مشترکہ موقف اختیار کر سکتے ہیں امریکن کانگریس کے ساتھ، یورپین پارلیمنٹ کے ساتھ،
UN سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر بھی کہ ہم ایج لیڈرشپ رول چاہتے ہیں کہ یہ ایشوز ہیں ہمارے, اس پر ہم یہ اسٹینڈ لیں گے. تو میرے خیال میں اتحاد میں بڑی برکت ہے, اور اگر مل کے کام کریں گے تو بات آگے ضرور بڑھے گی. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ مشاہد حسین سید صاحب. ناظرین, امپورٹنٹ بات یہی جو مشاہد صاحب نے اینڈ میں کی ہے کہ اس ساری سچویشن میں اتحاد سب سے امپورٹنٹ ہے. امید ہے آپ کو آج کا ہمارا یہ سیشن پسند آیا ہوگا. اپنی فیڈ بیک بھی ہمیں ضرور دیجیے گا, اور مزید بھی ایسی ویڈیوز جو انفارمیٹیو بھی ہوں گی فارن پالیسی کے حوالے سے آپ تک پہنچاتے رہیں گے. آج تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.